ناظرین، دوحہ میں کیا ہو رہا ہے اور مذاکرات کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، اور مذاکرات کن ایشوز پہ ہیں، مطالبات کیا ہیں، طالبان کی طرف سے کیا جواب دیا گیا ہے، اور اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا صورتحال ہوگی میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ دوحہ میں مذاکرات جو ہیں نو ڈاؤٹ کہ ہائی لیول مذاکرات ہیں، اس میں دونوں طرف سے بڑے با اختیار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تو اس میں فیصلے ہونے ہیں اور کسی نے فیصلہ کرنا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مذاکراتی وفود ہوتے ہیں، وفد ہوتے ہیں، وہ ٹائم لیتے ہیں، پھر جا کے وہ مشورہ کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں۔ تو اب ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں جس ایشو پہ ہو رہے ہیں وہ ایک ایسا ایشو ہے جو بالکل واضح ہے سامنے، کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں، کوئی پروف دینے کی ضرورت نہیں، کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ پاکستان جو مطالبات لے کے گیا ہے یہ سم وٹ اسی طرح کے پہلے کئی دفعہ یہ ڈسکس ہو چکے ہیں، اور یہ دو طرفہ بھی ہوئے ہیں، اور اس میں چین کے ساتھ چین کو شامل کر کے بھی ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ دوسرے ملکوں کی مرضی بھی اس میں شامل رہی ہے کہ ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اب پھر میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں، یہ لوگ جو کچھ ایمبیگوٹی، کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس میں روس آن بورڈ نہیں ہے، اس میں چائنا آن بورڈ نہیں ہے، یا اس میں امریکہ کو گیم کرے گا، تو میں اب آپ کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ، بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ سب کو پاکستان کے ساتھ کام ہے اس وقت۔ تو جب کسی سے کام پڑ جائے تو پھر آپ، سیدھی سی بات ہے کہ پھر آپ کسی سے دھوکہ نہیں کرتے۔ تو چائنا تو ہمارے ساتھ ہے ہی ہے، اور چائنا اور پاکستان سیکیورٹی ایک ہی معاملہ ہے۔ اگر پاکستان کی سیکیورٹی نہیں ہے تو چائنا کے لیے بہت بڑا ایشو ہے، اور اس میں تو اب میرا نہیں خیال کہ کوئی بحث کی یا کچھ اور چیز کی ضرورت ہے۔ وہ کچھ لوگ ان کے بیان کو بہانہ بنا کے کہ انہوں نے، چائنا نے دونوں ملکوں کو کہا ہے اور دونوں ملکوں کو جو ہے وہ امن کی طرف آنے کا کہا ہے، کوئی افغانستان کو کوئی دبا کے نہیں کہا۔ تو دیکھیں جو بیانات ہوتے ہیں دفتر خارجہ کے، اس میں اسی طرح کی بات کی جاتی ہے۔ بات تو وہ ہے جو آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر ایکشن جو ہوتا ہے، تو چائنا کا ایکشن تو ہمیشہ سے پاکستان کے حوالے سے لاڈر رہا ہے، اور وہ بالکل کلیئر رہا ہے، تو آج بھی وہ کلیئر ہے۔ دوسرا رہ گیا رشیا کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کی، اور اس کے بعد ایران کی ہے، اور ایران کے ساتھ بھی اس کا اگر یہ روٹ کلیئر ہوتا ہے افغانستان والا تو اس کو زیادہ فائدہ ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی لمبے روٹ کے ذریعے آئے۔ تو اس لیے رشیا جو ہے نا وہ بھی اس میں بالکل اس کو ضرورت ہے۔ میں ضرورت کی بات کر رہا ہوں، جس کو ضرورت ہے وہ تو ضرورت تو پھر ضرورت ہوتی ہے، باقی رہ گئی باتیں کہ اگر ضرورت نہیں ہے، دور دراز بیٹھا ہوا ہے کوئی، تو اس کے لیے پھر وہ بے شک وہ گیمیں کھیلتا رہے۔ اب تیسرا کریکٹر کون سا پیچھے رہ گیا، وہ رہ گیا امریکہ۔ امریکہ کو بھی اس وقت یہاں پہ ضرورت ہے، اور وہ سب سے بڑی جو ہے وہ ہے ہمارے منرلز کی، اور پھر یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آئل اینڈ گیس کے بڑے ذخائر جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، اور امریکی کمپنیاں اس پہ کام کرنا چاہتی ہیں۔ اب چونکہ ٹرمپ کی قیادت میں جو امریکہ ہے اس نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے ماضی میں ٹریڈ اور پروڈکشن سے جب منہ موڑ کے انہوں نے صرف جنگوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کی، چودھری بن کے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کی، تو وہ خسارے میں ہے۔ چائنا جو ہے اس نے محنت کی، اپنی پروڈکشن پہ توجہ دی، وہ پیداواری ملک بن گیا، تو وہ اس وقت سب سے اوپر ہے۔ تو یہ سبق ہے امریکہ کے لیے، اور وہ سبق سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، کوئی وہ ضدی نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اب وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ، دنیا کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کاروبار کرے۔ تو یہ کاروبار ہے جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس کو بھی ہم سے کام پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے جس کو کام پڑ گیا ہے پاکستان سے، اور جو بڑا واضح ہے، ایک تو پرانے ماضی میں بھی اس طرح، ماضی میں بھی کچھ کام پڑتے رہے ہیں، لیکن وہ تھے سازش کے، وہ تھے جنگوں کے، وہ تھے ایک دوسرے کے خلاف ملکوں کو لڑانے کے۔ اب امریکہ کو فی الحال ایسا کرنے کی جو ضرورت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ وہ جو اس کا شوق ہے وہ مڈل ایسٹ تک پورا کرے گا،
ضرور کرے گا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس سے میں زیادہ اختلاف بھی نہیں کرتا، لیکن وہاں بھی اس کے پاس گنجائش اب کم ہے۔ امریکہ کے پاس گنجائشیں کم ہوتی جا رہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ ابھی بھی امریکہ کو پہلے والا امریکہ سمجھ کے اس طریقے سے سوچ رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کے پاس اب وہ عیاشی نہیں رہی کہ وہ دنیا میں سازشیں بھی کرے اور دنیا سے وہ ریسورسز جو ہیں، وسائل جو ہیں وہ بھی اکٹھے کرتا رہے۔ اب یہ نہیں ہوگا۔ تو اس کی انہیں بڑی اچھی طرح سے سمجھ لگ چکی ہے، جو امریکہ کے اندر حالات ہیں ان کو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس معاملے میں کہ یہاں پہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، سارے کے سارے متفق ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، یہ تو طے ہو گیا کہ اب اس میں سارے متفق ہیں، اب آتے ہیں کہ کون متفق نہیں ہیں۔ تو متفق صرف دو فریق نہیں ہیں، اور میں ابھی تک کی یہی اطلاع دے رہا ہوں آپ کو۔ وہ ایک تو ظاہر ہے انڈیا نہیں ہے جو مینٹور ہے، اور آگے افغان طالبان نہیں ہے، وہ سیریس نہیں ہے۔ آج کے مذاکرات میں بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ انہوں نے بڑی سیدھی سی بات کی ہے وہاں پہ، انہوں نے کہا جی کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ کون سا؟ تحریک طالبان پاکستان کو ختم کرنے والا۔ انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی ہے۔ اب پاکستان یہاں پہ بالکل کلیئر ہے، بڑا سادہ سی بات ہے۔ ایک یہ کہ یا تو آپ ختم کریں اور ختم کر کے دکھائیں، یہ نہیں ہے وعدے بہت ہو گئے، ختم کریں، ختم کر کے دکھائیں، در اندازی روک کے دکھائیں، اور اس کے لیے ٹائم فریم ہے۔ اگر آپ ختم نہیں کر سکتے، اوکے، آپ کی یہ صلاحیت نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، ان کے پاس بہت سی وجوہات ہیں جی کہ وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم ان کو کیسے مار سکتے ہیں۔ یہ پھر دوسرا یہ کہ نہیں وہ ہمارے قابو نہیں آتے، وہ تو پاکستانی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، وہ تو وہاں سے ہوتا ہے، جو بھی ہے۔ پاکستان نے کہا کہ چلیں، اگر آپ ختم نہیں کر سکتے، آپ کی معذوری، تو آپ انٹیلیجنس شیئرنگ دیں گے، نمبر 1۔ آپ جہاں جہاں یہ چھپے ہوئے ہوں گے آپ کے علاقوں میں، اور جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے ان کی بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے۔ روک سکتے ہیں ان کو تو روک لیں، پشت پناہوں کو، نہیں تو ہمیں بتائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر ساورنٹی والا معاملہ نہیں آئے گا بیچ میں کہ جی یہ آگے گھس کے مار رہے ہیں تو یہ ہماری وہ اس میں مداخلت ہے، یہ نہیں آئے گا۔ یہ وعدہ کر لیں، ہم خود کر لیتے ہیں، آپ نہ کریں، ہم کر لیتے ہیں۔ کرنا تو ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ رہیں۔ تو اس لیے یا آپ ختم کر لیں یا ہمیں کرنے دیں، اور شور نہیں کرنا، چپ کر کے بیٹھنا ہے اور ہمیں بتانا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں مین نقطہ۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے، یہاں پہ اگر تو بات بن گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر پاکستان آگے جائے گا دو اگلے پوائنٹس پہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کے لوگ آن ریکارڈ اینڈ آف دا ریکارڈ اور تاریخ میں بھی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ڈیورنگ لائن جو ہے یہ خیالی لکیر ہے، اس کو وہ نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، نہ مانیں تو لائن پھر ہم نئے سرے سے کھینچ لیں گے۔ لائن تو وہی کھینچتا ہے نا جس سے کوئی لائن کھینچنا آتی ہے۔ تو یہ لائن ہے نا اس وقت جو بھی لائن ہے، تو یہ اس کو آپ نہیں مان رہے تو نہ مانیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر ہم نئی لائن ڈال لیتے ہیں، تو وہ نئی لائن جو ہے وہ آگے بہت پہلے ہو چکی ہے، اس سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ یہ جو ابھی 11 اور 12 اکتوبر میں 10 اور 11 کے اکتوبر میں اور 10 سے 12 اکتوبر کے درمیان جو لائن آگے گئی ہے نا، وہ اس سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ اور وہ آگے جاتی ہے تو پھر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو واخان کی پٹی ہے تو پاکستان کے پاس ہے، تو نئی لائن ڈل جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پھر اس کو مان لیجئے گا۔ کہیں تو ماننا ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ماننا ہی نہیں ہے۔ تو ہم لائن جو ہے نا وہ خود نہیں ڈال لیں گے، یہ بات ہوگی، یہ نیکسٹ پوائنٹ پہ ہوگی اگر اس بات پہ اتفاق نہیں ہو جاتا جو پہلا نقطہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور پھر اس سے اگلی بات کیا ہوگی کہ بھئی پھر آپ کی حکومت کرنا آپ کا حق نہیں ہے۔ یہ طے ہوا تھا دوحہ میں، جب آپ کو حکومت دی گئی تھی یہ طے ہوا تھا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں گرنٹر، قطر والے بیٹھے ہیں نا ان کے، یہ گرنٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور امریکہ کو بھی بلا لیتے ہیں جنہوں نے آپ کو اقتدار دیا تھا۔ یہ طے ہوا تھا کہ آپ اکیلے حکومت نہیں کریں گے، آپ شروع میں عبوری حکومت بنائیں گے، اس کے بعد اس میں باقی بھی شامل کریں گے، اور باقی جو ٹرائبز اور باقی جو لوگ ہیں افغانستان کے اور جو نان پشتون ہیں، خاص طور پہ تاجک ہیں، اس میں
فارسی وان ہیں، اس میں دری بولنے والے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں گے، وہ بھی شامل ہوں، پھر وسیع البنیاد حکومت بنے گی۔ ہم بھی اس میں گرنٹر تھے، تو ایز گرنٹر اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم وہ وعدہ پورا کرائیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، پھر وسیع البنیاد حکومت بناتے ہیں، ان سے ہماری بات چیت ہو جائے گی، ان کے ساتھ جو بھی طے ہوگا ہم مان لیں گے۔ پھر ایک ہوگی بڑی حکومت، ایک ہوگی ایک نمائندہ حکومت، اس سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ پھر آپ تو ایک حصے کے پر قابض طالبان ہیں، ایک حصے پر قابض ہیں، تو پھر صرف آپ سے بات کرنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ پھر تو ہم اس سے بات کریں گے جو پورے افغانستان کے نمائندہ ہوں گے۔ تو یہ ہیں 1 2 3، بس ایک بات مان لیں، اوکے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ وسیع البنیاد بنائیں، آپ کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، آپ پہ حملے ہو رہے ہیں، مسلح جدوجہد ہو رہی ہے، سیاسی جدوجہد بھی ہو رہی ہے، ملک کے اندر بھی ہو رہی ہے، ملک کے باہر بیٹھے افغان بھی کر رہے ہیں، افغان اور دوسری جو نسلیں ہیں، وہ آپ کا پھر معاملہ ہوگا، ہم اس میں نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس پہ نہیں آئیں گے، پھر ہم گرنٹر کے طور پہ اپنا معاملہ اٹھائیں گے اور وسیع البنیاد حکومت کی طرف جائیں گے، اور لائن پھر ہم کھینچیں گے۔ یہ ہے جی اب تک کی بات چیت، اور کل کیا ہوتا ہے یہ کل دیکھیں گے، لیکن اب تک یہ ہوا ہے، اور مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے۔ ہاں، اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے کسی بھی واقعے پہ ہم اس کی جڑ پہ جائیں گے، وہ جہاں سے آیا اس کو وہاں پہ جا کے مار کے آئیں گے۔ وہی والی بات جو میں نے پہلے کہا ہے کہ پھر یہ نہ کہنا کہ ہمارے اندر آ کے بم مارا ہے، یا باہر مارا ہے، یا اوپر سے مارا ہے، یا اندر آ کے کسی جہاز نے مارا ہے، یا کوئی توپ کا گولہ آیا، وہ جیسے بھی آئے گا پھر ہم نے ان کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ تھا، اب دیکھتے ہیں کہ کل اس پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔